اگر دلیری سیکھنی ہے یا انسانیت سیکھنی ہے تو پنجابیوں کو بلوچستان سے سیکھنی پڑے گی۔ انہوں نے ضرور یہاں مصیبتیں دیکھی ہیں، یہ بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پر انسانیت بہت آگے ہے۔ ایک پولیٹیکل تحریک ہے جیل برو، اس کو سیاسی طریقے سے ہی رسپونڈ کریں، بالکل جیلوں میں ڈالیں، لیکن جو قانون کہتا، آئین کہتا ہے اس کے مطابق۔ تو نواز شریف کو کنگ ڈکلیئر کریں، مریم صاحبہ کو شہزادی ان کی ڈکلیئر کریں۔ میں سب سے پہلے تو بلوچستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلوچستان کی عدالتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلوچستان کے وکلاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی پاکستان تحریک انصاف جو یہاں پر قاسم سوری کی قیادت میں بہترین کام کر رہی ہے مشکل حالات میں ان تمام آئی ایس ایف ہو، ہماری یوتھ ونگ ہو، خواتین کا ونگ ہو، ہماری پارٹی کی سینٹرل باڈی ہو، میں ان تمام کو، اور آئی ایل ایف ظاہری بات ہے جنہوں نے میرا کیس لڑا، یہاں پر اقبال شاہ صاحب کھڑے ہیں، پہلے بھی انہوں نے میرے یہاں پر کیسز لڑے بلوچستان میں، آج بھی لڑا، ان کا اور ان کے پورے ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں۔ لیکن میں ایک بات سب سے پہلے یہاں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر دلیری سیکھنی ہے یا انسانیت سیکھنی ہے تو پنجابیوں کو بلوچستان سے سیکھنی پڑے گی۔ میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں نے وہاں بھی عدالتوں میں جا کے دیکھا ہے، میں نے وہاں بھی انصاف کے نظام کے دروازے کھٹکھٹا کے دیکھا ہے، میں نے یہاں بھی دیکھا ہے، مجھے فرق نظر آیا ہے، مجھے بہت فرق نظر آیا ہے۔ انہوں نے ضرور یہاں مصیبتیں دیکھی ہیں، یہ بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں، ڈیولپمنٹ ہم یہاں نہیں کر سکے، ہم یہاں پر ہم ایز اے قوم، ایز اے پاکستانی ہم یہاں پر وہ سب کچھ نہیں کر سکے دور دراز کے علاقوں میں۔ وہ ایون آپ ساؤتھ پنجاب دیکھیں تو اس کے حالات دیکھیں، بہت ہی پیچھے ہیں اس کے حالات بھی، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پر انسانیت بہت آگے ہے، تو یہ ہمیں سیکھنی پڑے گی۔ پہلی بات، جو مجھے محبت، پیار، احترام یہاں ملا اس کا میں شاید تصور نہیں کر سکتا تھا، تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اس کے لیے۔ ایک پولیٹیکل تحریک ہے جیل برو، اس کو سیاسی طریقے سے ہی رسپونڈ کریں، بالکل جیلوں میں ڈالیں، لیکن جو قانون کہتا، آئین کہتا ہے اس کے مطابق۔ اور آخری بات میں آؤں گا، جو عدلیہ کے اوپر میں ببانگے دوہل آپ کو کہتا ہوں، جن دو ججز کے اوپر مریم صفدر آج کل تنقید کر رہی ہیں، ان دونوں ججز کے سامنے میرے تشدد کا کیس گیا تھا، شاید اس کا نتیجہ جو ہے وہ نہ نکلا ہو جو مجھے پسند ہو، یا جو انصاف مجھے لگتا ہو مجھے ملنا چاہیے وہ نہیں ملا تھا اس میں سے مجھے نتیجہ۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لیکن کیا اس کے بعد میں ان معزز ججز کی شان میں گستاخی شروع کر دوں، ان کی انٹیگریٹی پہ سوال کھڑے کرنا شروع کر دوں، میں ان کی توہین کا مرتکب ہو جاؤں؟ بالکل نہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جنگل میں جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، وہاں بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں، یہ معاشرہ ایک آئین پہ چل رہا ہے، مادر پیدر آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن مریم صفدر کو یہ حق کس نے دیا کہ ان معزز ججز کی تصویریں چلائیں، ان کی انٹیگریٹی پہ حملہ کریں، کہیں کہ وہ لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، وہ کہیں کہ انہوں نے جعلی فیصلے دیے، انہوں نے جھوٹے فیصلے دیے، بددیانتی پہ مبنی فیصلے دیے؟ اس سے زیادہ وہ کیا گالی گلوچ کر سکتی ہیں؟ عمران خان نے تو ایک غیر دانستہ ایک ان کے منہ سے بات نکلی تھی تو بات کہاں تک گئی تھی، لیکن مریم صفدر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر تو وہ شہزادی ہیں اس ملک کی اور بادشاہ کی بیٹی ہیں تو ڈکلیئر کیجئے، تاکہ پھر ہم ان کے سامنے جھک کے ان کی اطاعت کریں، پھر ہم بیعت کریں ان کے ہاتھ کے اوپر، ہم اپنی الیجنس دیں شہزادی صاحبہ کو جس نے پاکستان میں رہنا ہے، کیونکہ جو کنگ ہوتا ہے اس کو تو آپ نے اپنی الیجنس پیش کرنی ہے پوری دنیا میں جو رواج ہے۔ تو یا تو نواز شریف کو کنگ ڈکلیئر کریں، مریم صاحبہ کو شہزادی ان کی ڈکلیئر کریں، تاکہ پھر یہ ہو کہ ان کے وہ آئین اور قانون سے مبرہ ہے۔ لیکن اگر نہیں تو مریم صفدر کے اوپر فوری طور پر کارروائی شروع ہونی چاہیے۔ یہ جو ججز کی توہین کی ہے، ان کی یہ جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ شروع کی ہوئی ہے اور جو تقاریر کر رہی ہیں اس پہ فوری پابندی لگنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان پہ غداری کے مقدمے بنائیں یا بغاوت کے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو ججز کی توہین ہو رہی ہے اس پہ کارروائی ضرور کریں۔